بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو آج سے 9 سال پہلے میرے ساتھ پیش آیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 20 سال کا تھا۔ میں اکثر شام کے وقت دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے گراؤنڈ میں جاتا تھا۔ ایک شام دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل کر میں گھر کی طرف جا رہا تھا۔ کرکٹ گراؤنڈ ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر تھا اور راستے میں ایک بڑی نہر بھی تھی۔ میں اپنی سائیکل پر اس نہر کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اچانک میری سائیکل کے سامنے ایک بہت بڑا پتھر آیا اور سائیکل اس پتھر سے ٹکراتے ہی گر پڑا اور میں خود بھی اپنا توازن کھو کر اس نہر میں گر گیا۔ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا لیکن میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس نہر کا پانی کافی گہرا تھا اور میں اس پانی میں ڈوب رہا تھا۔ میں ہاتھ پاؤں مار کر تھک گیا لیکن پانی سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ پھر میرے ہاتھ پاؤں بے جان ہونے لگے اور میں نہر میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ پھر میں بے ہوش ہو کر پانی میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پھر جب میں ہوش میں آیا اور اپنی آنکھیں کھولیں تو مجھے ہر طرف اندھیرا محسوس ہوا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی لیکن میں اپنے ہاتھ پاؤں کوئی حرکت نہیں دے پا رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کہاں ہوں۔ میں نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر دیکھا۔ وہ ایک بہت ہی تنگ کمرے کی طرح لگ رہا تھا جو چاروں طرف سے بند تھا۔ پھر میں نے اپنی ناک کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو مجھے کچھ روئی جیسا محسوس ہوا۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی اور ڈر بھی لگنے لگا۔ میں نے جلدی اپنے کپڑوں کو چھو کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، بس ایک چادر تھی جس سے خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ وہ ایک کفن تھا اور میں قبر میں ہوں۔ میرا دل خشک پتے کی طرح کانپنے لگا۔ میں قبر میں کیوں تھا؟ میں تو زندہ تھا۔ مجھے وحشت ہونے لگی۔ میں نے اس قبر سے نکلنے کی کوشش کی لیکن میں وہیں پھنسا رہا۔ وہاں سے نکلنا بہت مشکل تھا کیونکہ قبر کوئی مضبوطی سے بند کیا گیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھنے کی کوشش کی اور قبر کے اوپر لگے گڑھے اپنے ہاتھوں سے توڑے اور پورا زور لگا کر مٹی کو ادھر ادھر کرنے لگا۔ مجھے سب کرتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اور میں آدھی قبر گرا چکا تھا۔ میری سانس بند ہونے لگی۔ پھر مزید آدھے گھنٹے کے بعد میں اندر ہی اندر سے پوری قبر گرانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں قبر گرا کر باہر نکلا۔ اس وقت شام کا وقت تھا اور قبرستان میں کچھ عورتیں بھی کھڑی تھیں۔ وہ عورتیں مجھے قبر توڑ کر باہر نکلتا دیکھ کر چیخ مارنے لگیں۔ میں نے ان سے کہا جب کھڑی تھیں مدد نہیں کر سکتی تھیں، اتنی گرمی ہو رہی تھی اندر، میرا تو سانس رک رہا تھا، اور جواب دینے کی بجائے وہاں سے بھاگ گئیں۔ سامنے کچھ اور نوجوان لڑکے بھی گزر رہے تھے، وہ بھی مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ میں نے اپنے جسم پر موجود کفن کو درست کیا۔ سر کے اوپر سے کھل رہا تھا۔ میں نے باندھا اور اسے لپیٹ کر گھر کی طرف جانے لگا۔ راستے میں مجھے صابر نظر آیا۔ صابر میرا پرانا دوست تھا۔ میں صابر کو دیکھتے ہی بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ سلام بھائی، کیسا ہے؟ میں نے گرم جوشی سے کہا۔ صابر مجھے دیکھ کر حیرانگی اور خوف سے دیکھتا رہا۔ میں نے صابر سے کہا اور سنا کیسا ہے، لیکن صابر بھی بھاگ گیا۔ میں پیچھے سے اسے آوازیں دیتا رہا لیکن اس نے نہیں سنی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ میں سمجھ نہ سکا کہ ایسا کیوں ہوا۔ قبرستان سے گھر جاتے راستے میں میری خالہ کا گھر تھا۔ میں نے سوچا گھر جانے سے پہلے خالہ سے مل لوں۔ میں خالہ کے گھر گیا، دروازہ بند تھا تو میں نے کھڑکی کی مدد لی اور کھڑکی میں چڑھ بیٹھا جو میری خالہ کی بیٹی کے کمرے میں کھلتی تھی۔ میں کھڑکی میں پیروں کے بال بیٹھ گیا۔ میں نے خالہ کی بیٹی کو سلام کیا، کیسی ہو ہیرا؟ اور جب اس کی بیٹی نے مجھے دیکھا تو وہیں بے ہوش ہو گئی۔ میں بھی ڈر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ جو بھی مجھے دیکھتا ڈر سے بھاگ جاتا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر ایسا کیوں۔ مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ میں ایک ہوٹل میں جا بیٹھا اور پیزا اور سٹنگ آرڈر کی جو مجھے مفت پڑی تھی۔ میرا گھر خاصا دور تھا، اس سے قریب مجھے ایک دور کے رشتہ دار کا گھر پڑ رہا تھا۔ میں نے دروازہ بجایا۔ اندر سے بھابھی نے پوچھا کون؟
میں نے جواب دیا۔ میں نے اپنا نام بتایا تو بابے بھی خوف سے اندر بھاگ گئیں۔ ان کے گیٹ کے پاس ایک برگد کا پیڑ تھا۔ میں بھی فر اس پر چڑھنے لگا اور چڑھ کر جیسے ہی گھر کے اندر پہنچا، ایک ٹہنی میں میرا پیر پھنسا اور الٹا لٹک گیا۔ بابی بابی، میں تیز آواز سے چلانے لگا۔ بابی اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھنے لگی اور تیز آواز سے کلام پاک کا ورد کرنے لگی۔ مجھے ان پر بہت غصہ آیا اور میرے منہ سے بے اختیار گالیاں نکلنے لگیں۔ اتنے میں نیچے آ گرا۔ میری کمر میں شدید جھٹکا لگا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا تو مجھے سے کھڑا نہ ہوا گیا۔ میں رکوع والی پوزیشن میں تھا، اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں غصے سے دوڑا اور بھاگتے ہوئے بابی کے کمرے کے دروازے پر خود کو مارتا رہا، پھر بھی دروازہ نہ کھلا تو میں ان کے گھر سے نکل گیا اور اپنے گھر کی طرف اس جھکی ہوئی حالت میں چل پڑا۔ جب میں گھر پہنچا تو میرا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سب شاید میرے مرنے کی خبر سن کر میرے گرد جمع تھے۔ امی، ابو اور باقی سب لوگ مجھے دیکھ کر وحشت زدہ ہو گئے۔ کچھ لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے اور کچھ ڈر سے کمروں میں بھاگ گئے۔ میں اپنے ابو کے پاس چلا گیا۔ ابو مجھے دیکھتے ہی الماری پر چڑھ گئے۔ یوں تو ان کے جوڑوں میں درد رہتا تھا، مگر آج نہ جانے میرے ابو بروس لی کیسے بن گئے۔ میں نے حیرت سے ابو کو دیکھا، پھر میں امی کے پاس گیا۔ امی نے بھی اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میرا چھوٹا بھائی مجھے زندہ دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گیا۔ ابو نے غصے سے میری طرف دیکھا اور بولے، نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ میں نے ابو سے کہا، ابو میرا یقین کریں، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ آپ لوگوں نے غلطی سے مجھے مردہ سمجھ کر دفن کر دیا تھا، لیکن اب کچھ قرآنی آیات پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگے اور پھر کچھ اور لوگوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں باہر چلا آیا، پھر ایک آ کر مسجد میں بیٹھ گیا۔ رات کا اندھیرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا تھا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، ورنہ مجھے مسجد سے بھی نکال دیتے۔ لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ کر گھروں کی طرف جا رہے تھے تب میں مسجد کے واش روم میں چھپ کر بیٹھ گیا اور تیز آواز سے رونے لگا۔ میری آواز سن کر ایک انسان واش روم کے روشن دان کے اندر دیکھنے لگا۔ کون ہیں آپ؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ شفیق لہجے میں بولا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے پاؤں صاف کرنے والا ایک بھاری پتھر نظر آیا۔ میں نے اٹھا کر اس شخص کے منہ پر دے مارا جو اس کی آنکھ پر جا لگا اور وہ درد سے بلا اٹھا۔ ماں مسجد کا دروازہ باہر سے بند کر کے چلے گئے تو میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ ساری رات مسجد میں بیٹھا یہ دعا کرتا رہا، میرے گھر والے مجھے قبول کر لیں۔ صبح کے 5 بجے میری آنکھ کھلی۔ جب امام اذان دینے آیا وہ میرے پاس چلا آیا۔ اس امام مسجد نے مجھ سے پوچھا، آپ کون ہیں بیٹا اور اندر کیسے آئے؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اندر کیسے آئے؟ کیونکہ کل رات کی عشاء کی نماز کے بعد تو میں خود مسجد کا دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا۔ میں اس کا شفقت بھرا لہجہ دیکھ کر ان کو ساری بات بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک ان کو ساری بات بتائی۔ وہ مجھے غور سے دیکھتے رہے، پھر بڑی ہمدردی سے بولے، بیٹا ایسا ہی ایک واقعہ میری چچا زاد بہن کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے تم جھوٹ نہیں بول رہے، چلو میرے ساتھ، میں تمہارے گھر لے کر چلتا ہوں۔ میں ڈرتے ڈرتے کہا، مولوی صاحب مجھے گھر والے قبول نہیں کریں گے، لیکن مولوی صاحب مجھے حوصلہ دیتے میرے گھر لے آئے اور ابو امی بھائیوں سے بولے کہ یہ آپ لوگوں کا بیٹا ہے، اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ تب ابو نے کہا، ہمارا بیٹا مر چکا ہے، ہم نہیں جانتے یہ کون ہے، ہم نے اپنے بیٹے کو دفن کر دیا تھا، پھر یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ مولوی صاحب نے تحمل سے ابا کی بات سنی اور پھر نرم لہجے میں بولے، بھائی صاحب آپ نے اپنے بیٹے کو غلطی سے مردہ سمجھ کر دفن کیا تھا، وہ نہر میں گر کر صرف بے ہوش ہوا تھا اور آپ اسے مردہ سمجھ کر دفن کر کے آ گئے۔ ایسے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں، یہ آپ کا ہی بیٹا ہے۔ ابا نے برہمی سے کہا، اگر یہ ہمارا بیٹا ہے تو اسے کہو ثابت کرے۔ مولوی صاحب ابا کی بات سن کر جیب سے اپنی چھوٹی کینچی نکالی اور کینچی کی نوک میری ہتھیلی
پر مار دی۔ میری ہتھیلی سے خون آنے لگا تو ابا اور امی اور باقی سب کو یقین آیا۔ ابو اور امی نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا۔ میں نے ماں مسجد کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ آج میری عمر 60 سال ہے اور یہ خوفناک واقعہ آج بھی اپنے بچوں کو سناتا ہوں۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اللہ حافظ۔